تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں اور بڑے بوڑھوں کی کثیر بیٹھکوں میں حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں اور عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ. پھر ستم بالا ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں، ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا تھا. اب بالفرض وہ اخبار فلمی اداکاروں کی فوش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں، گندی حرکتوں کے جذبات بھڑکانے والی یعنی سیکس اپیل خبروں، چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریزیوں، حکمرانوں، سیاست دانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تذلیلوں، تہمتوں اور الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو، تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی غیبتوں اور گناہ بری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے. برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی عیب دریوں اور غیبتوں بھری خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا مصلحت شرعی کسی مسلمان کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے اور اس طرح کی گناہوں بھری خبر بلا اجازت شرعی پڑھنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے؟ اسی کو تو اسلام نے عیب دری اور غیبت قرار دے کر اس کی بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی فرمائی ہے. بہرحال ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بھری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے، مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی اور خوب غیبتیں کی جاتی ہیں. آپ کی تخویف یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحات 253 پر ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے. پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے. یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے. میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظروں، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائے اور معنی مراد نہ ہو. تو آپ کی یاد دہانی، اب یہ اعلی حضرت کا فتح رضویہ کا جزیہ ختم ہوا تو آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ نماز وتر میں آپ یہ دعائے قنوت تو پڑھتے ہی ہوں گے جس میں ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. تو اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہیں تھے تو چلیے اب پتہ چل گیا. لہذا اپنے رب عز و جل سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامہ پہنائی دیجئے اور نماز نہ پڑھنے والوں، گالیوں، بدگمانیوں، تہمتوں، غیبتوں، چغلیوں اور طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں اور ان کی صحبتوں سے توبہ کر لیجئے، ان کی دوستیوں سے جان چھڑا لیجئے. اور قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ 388 پر اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ و بددین، اور فاسقین ہیں۔ ہاں، جو استعمال ہے متقی پرہیزگار ہو، وہ یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نافرمان اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 69 میں رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا، شاید وہ باز آئیں۔ حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو غیبت کے معاملے میں اللہ داور عز و جل کا اس قدر ڈر رہتا تھا کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور و معروف ہوتی ہیں ان کا بھی بلا ضرورت شرعی تذکرہ کرنے سے بچتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر روح البیان جلد 9 صفحہ 90 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین سے عرض کی گئی، کیا بات ہے آپ نے کبھی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے، یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا؟ فرمایا، میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اسے تو چھوڑ دے، یعنی چونکہ وہ مسلمان تھا لہذا اس نسبت کے سبب اپنے فضل و کرم سے اسے بے حساب بخش دے اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، واقعی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ چنانچہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور ہی جہنم میں جائے گا۔ جب اس کی تدبیر غالب آتی ہے تو بڑے بڑوں کی وہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ علمان والحفظ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول کے صفحہ 113 تا 115 پر ہے، منہاج العابدین میں ہے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی۔ وہ بولا، میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، معاذ اللہ۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہوگی۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا، 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب فرما لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا،